علیکم. آج ہم سوسائڈ پریونشن ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی 10 ستمبر کو سیلیبریٹ ہوتا ہے. آج ہم یہاں لائیو جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم اس بات کو جو ہے وہ جان سکیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. اس وقت جو ہے حنا وسیم ہیں. میں سب سے پہلے میں حنا سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سمجھتی ہیں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ اس کے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ سوسائڈ کیوں کرتا ہے کوئی شخص؟ سوسائڈ کا کیا ریلیشن شپ ہے ہمارے آج کل کے جتنے مسائل ہیں؟ سوسائڈ کا کیا ریٹ ہے یا کس طرح سے چل رہا ہے؟ السلام علیکم. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹاپک کو ہم نے یہ اویئر کرنا چاہ رہے ہیں. چیز یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں کو ملے. اس میں کیا ہے کہ ہماری دنیا میں آج کل سوسائڈ کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اس میں ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, انگزائٹی ہے, سبسٹنس ابیوز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل اور ایموشنل ابیوز. اور ایسی ایشوز ہیں جیسے کہ اگر ہم سوشل ایشوز کے اوپر بات کریں تو سوشل ایشوز میں جیسے کسی اپنے کے قریبی کی انتقال یا بچھڑ جانے کی وجہ سے ہمارا کمپٹیشن ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے. کہ چاہے ہم برانڈ کانشیسنس سے ریلیٹڈ دیکھ لیں یا ہم تعلیم سے ریلیٹڈ دیکھ لیں یا باقی چیزوں کی وجہ سے دیکھ لیں. جیسے کہ اگر میں آپ کو پیرنٹس سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل دوں گی, ہمارے سوسائٹی میں جو زیادہ تر پیرنٹس کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں. ہر بچے کی صلاحیتیں دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہیں. وہ اپنی صلاحیت اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ہی کام کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو اس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں, دیکھو اس کا بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, ہمارا بچہ نہیں کر رہا. اور ہم جو اسپیشلی الفاظ ہمارے بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں تم نکمے ہو, یا لوگ کہتے ہیں جذباتی مت بنو. مطلب ایسے الفاظ آپ اس کو ٹیگ کر دیتے ہیں جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جائے اچھے ہوں, کیونکہ الفاظ آپ کو یا موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا تو ڈیموٹیویٹ کر. ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے الفاظوں کا اچھا استعمال کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر انسان کی جو کہتے ہیں سینسیٹیوٹی ہے یا ایموشنس ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے. اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بہت بڑا اسٹرانگ انسان بھی ہے نا کوئی, تو وہ ویک کب ہوتا ہے جب ان لوگوں سے یہ سنتا رہتا ہے کہ وہ بہتر ہے یا وہ کم ہے. جب وہ ڈسکریمنیشن کی طرف جاتے ہیں یا انجسٹس کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ایشوز آتے ہیں. جب ہم اپنی سیلف سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, جب ہم سیلف سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو بہت سارے ایشوز کریٹ ہوں گے, پھر ہوپ لیس ہوں گے, پھر ہیلپ لیس ہوں گے, پھر دین ہم کو اب سوسائڈ کرنے جا اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں. سینا مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کو یہی پرماننٹ سولوشن, تو کیا سیلف کیا یا برین جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ان کو, یا کس بیسس پہ ہمیں پرماننٹ سولوشن وہ یہی لگ رہا ہے کہ ہاں میں ڈیتھ کر لوں یا میں اپنے آپ کو مار لوں گی, خودکشی کر لوں گی تو یہی میرا سولوشن ہے؟ کیا وہ سیلف کے کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس رجحان کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیے اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے کہ یہاں تو آپ کو فیملی کا سپورٹ صحیح نہیں مل رہا ہوتا, یا جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ صحیح نہیں مل رہا کہ آپ کو کوئی کانفیڈنس میں جس کو آپ لے سکیں, جس سے آپ اپنا مسئلہ شیئر کر سکیں. تو میں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ میں یہی کہوں گی کہ پروفیشنل ہیلپ کی طرف ضرور جائیں, جیسے کاؤنسلنگ سیشنز ہو گئے یا سائیکو تھراپی. اس طرح کے سیشن سے یہ ہوگا کہ آپ خود سے اگر ڈیسیجن اس طرح کی پرابلمس میں اگر آپ اسٹک ہو گئے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اب میں کیا کروں کیسے کروں, تو کیونکہ جب انسان پرابلم میں ہوتا ہے پھر وہ پرابلم کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے سولوشنس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. ایک جیسے تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے, یا تو اس کی سوسائڈل تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں, یا تو اس کے اوپر وہ ٹرائی بھی کر رہا ہے, اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں, ان سے ہیلپ لیں, وہ آپ کو جس طرح سے گائڈ کریں گے. آپ کو جو مسئلہ ہے وہ آپ کو خود ہی حل ہو جائے گا. نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا مسئلہ ہے ہی کیا. آئیڈینٹیفائی کریں اپنی پرابلم کو. جب ہم آپ اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ بھی سکون سے, کچھ پیشنس کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے, تھوڑا صبر, تھوڑا پیشنس. تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا سولوشن بھی مل جاتا ہے. لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو صرف آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یا جو بھی سچویشن ہے
آپ صرف اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو، اور جتنا زیادہ سوچیں گے اپنے پہ حاوی کریں گے وہ چیز آپ کو نظر آئے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں کہ یا پھر کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ، جو بھی جس بھی چیز کا جو اسپیشلسٹ ہے آپ ان کے پاس جائیں، ان سے جا کے پروفیکٹ کریں. لاسٹ ورڈز کیا کہنا چاہیں گی پیرنٹس کو یا باقی جتنی بھی ہماری سوسائٹی ہے ان کو کیا لاسٹ ورڈز کہنا چاہیں؟ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو بہت اچھے سے انجوائے کر کے، کیونکہ جو بھی کچھ لائف میں پرابلمس آ رہی ہیں وہ سب وقتی ہیں. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں رہتی. بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں فیملی کا سپورٹ، اپنے سوشل سرکل کا سپورٹ، کیونکہ آج کل جتنا زیادہ سوشل میڈیا آئی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیملیز میں آپس میں جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے، بات چیت نہیں ہوتی. تو جتنی ہماری سب الگ الگ روم میں ہیں یا لوگوں سے بات کرنے کے لیے ان کو کانفیڈینس نہیں ملا ہوتا، بات بھی ایسے کر رہے ہیں جیسے غیروں سے کی جا رہی ہے. پہلی چیز یہ کہ فیملی کی ایسا نظام بنایا جائے، ایسا سسٹم جیسے بہت پہلے چلتا تھا کہ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھتی تھی، ایک دوسرے کے کوئی اچھی یا بری بات ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہے. جب ہم ایک دوسرے سے بات سنتے ہیں، ایک دوسرے سے اس کا حل نکلواتے ہیں یا اپنی بات شیئر کرتے ہیں، تو کافی حد تک ہمارے مسئلے وہی سالو ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی بات اندر سے نکال کے کسی اور سے شیئر کر لیتے ہیں، اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں. تو اس چیپٹر کو ایسے کبھی بھی کلوز نہیں کرنا چاہیے، اس کو جیتے رہیں تھوڑے صبر کے ساتھ، تھوڑے پیشنس کے ساتھ. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، نہ ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کی طرف ضرور شرمائیں نہیں کہ میں اگر کسی سائیکولوجسٹ کے پاس یا کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے ختم کرنے پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اپنے لیے کیا کرنا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ جو مرنے پہ تلا ہے وہ جیا بھی تو ہوگا. ایسی سچویشن میں اکیلے اور اندھیرے روم میں تو بالکل نہ بیٹھیں. بالکل، تو آپ اپنی پرابلم کو خود کریٹ بھی کریں گے اور بڑھائیں گے بھی. تو بہتر ہو سوشلائز ہو، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور فیملی بیسٹ آپشن ہے کہ آپ فیملی کے پاس ضرور بیٹھیں، جن کے ساتھ آپ کا اچھا انٹریکشن ہو، جن سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، ان سے بات ضرور کریں. کوئی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے مسئلے کو ختم کیا جائے، نہ کہ خود کو. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ.